الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج ڈاکٹر جمہوریہ کی تقریب میں میں ایک ایسے مجاہد آزادی کی زندگی اور کارناموں پر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں جنہوں نے جنگ آزادی کی تحریک میں بے پناہ قربانیاں دی. تحریک آزادی کی لاتعداد قوم پرست رہنماؤں میں دہلی کی ایک تاریخ ساز شخصیت ہے جو ہر جگہ سرگرم عمل نظر آتی ہے. اس عہد آخری مجاہد آزادی کا نام ہے بیرسٹر آصف علی صاحب مرحوم. آزادی ہند کے آخری مرحلے میں انہیں وہ حیثیت حاصل ہے جس کے بغیر تاریخ پر اس بات نامکمل کیے گا. آصف علی کا تعلق دہلی کے ممتاز اور متمول خاندان سے تھا. ان کی پیدائش 1888 عیسوی میں ہوئی. ان کی پیدائش 1888 عیسوی میں ہوئی اور گریجویشن کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ گئے اور بار ایٹ لا کی ڈگری حاصل کی. تعلیم کے مدارج طے کرتے ہوئے بین الاقوامی سیاست پر ان کا تجزیہ اور مشاہدہ لندن میں قیام کے دوران ان کے مضامین اہم ہندوستانی اخبارات میں شائع ہونے لگے تھے. انگریزی زبان اور ادب پر ان کو غیر معمولی دسترس حاصل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اردو اور فارسی ادب پر بھی ان کی گہری نظر تھی. ان کا علمی و ادبی ذوق شوق دیکھ کر لگتا تھا کہ آگے چل کر وہ علم و فن کی دنیا میں بہت بڑی شخصیت بن کر ابھرے گی. لیکن 1915 عیسوی میں ہندوستان واپس آ کر ان کی زندگی کا دھارا بدل گیا. اگر وہ وکالت کا پیشہ اختیار کرتے تو شاید دولت کے انبار لگا سکتے تھے، لیکن انہوں نے خاردار راستہ چنا اور پوری طرح سے تحریک آزادی میں شامل ہو گئے. انہوں نے اپنی قانونی مہارت اور وکالت کی غیر معمولی صلاحیتوں کو انقلاب کے لیے وقف کر دیا اور ان انقلابیوں کے وکیل کہلائے جن پر تحریک آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں مقدمے چلائے جاتے تھے. کراچی کیس، لال قلعہ میں آزاد ہند فوج کا تاریخی مقدمہ، بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کے وکیل آصف صاحب بھی تھے. آصف صاحب کی فطرت تھی کہ وہ دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھ کر اسے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے. ستیہ گرہ کی تحریک کو کامیاب بنانے اور اسے دور دور تک پھیلانے میں آصف علی کی یہ خوبیاں بہت کام آئی تھیں. 1921 اور 22 عیسوی میں کانگریس کی عدم تعاون کی تحریک کی ملک کی کامیابی میں آصف علی کی مدبرانہ کوشش کا بڑا ہاتھ رہا، جس کا اعتراف خود گاندھی جی کو بھی تھا. علی براجمان اور تحریک خلافت سے آصف علی کی بے پناہ وابستگی تھی. اس کے لیے انہوں نے دن رات کام کیا. ان کی تقریریں عوام کے جوش و خروش کو بغاوت کے شوروں میں تبدیل کر رہی تھی. دہلی کے کمشنر نے ڈیفینس آف انڈیا ایکٹ کے تحت ان کی تقریروں پر پابندی عائد کر دی. اس کے باوجود انہوں نے لکشمی نارائن دھرمشالہ دہلی میں یادگار تقریر کی اور جس کے سبب انہیں گرفتار کر لیا گیا. اس مقدمے کی پیروی انہوں نے خود کی. ان کی دلیلیں اس قدر وزنی تھیں کہ جج کو انہیں باعزت بری کرنا پڑا، لیکن پھر ان پر بغاوت کا مقدمہ چلایا گیا جس میں 1.5 سال کی انہیں سزا ہوئی. پیروبند کی سختیوں نے ان کی جذبہ آزادی کو اور زیادہ مضبوط کر دیا. ایک اہم کانگریسی لیڈر ہونے کے باوجود وطن کے مفاد میں انہوں نے سوراج پارٹی کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا جسے CR داس نے قائم کیا تھا. ایک اور موقع پر انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پر پارٹی کی رائے سے اتفاق نہیں کیا. جب پارٹی کے اندر یہ غور و خوض ہو رہا تھا کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کا نفاذ کیا جائے یا نہیں، تو آصف علی صاحب نے اکثریت کی رائے کے خلاف ووٹ کیا. جب کرپس مشن ہندوستان آیا تو مولانا آزاد کو کانگریس پارٹی کے نمائندے کی حیثیت سے مذاکرات کرنے تھے. اس موقع پر مولانا آزاد نے آصف صاحب کو ہی اپنا معاون بنانا پسند کیا. انہوں نے زندگی بھر اسلام کے نام پر تقسیم ملک کی مخالفت کی. ایک خط میں انہوں نے لکھا تھا کہ
ممکن ہے آج یا کل ہمارا ملک ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم ہو جائے، لیکن اس ملک کی مشترکہ تہذیب کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. یہ ہمیشہ اسی طرح باقی رہے گی، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر مذہب و ملت کے لوگ ایک دوسرے کی روحانی علم سے متاثر ہوتے ہیں. آصف علی کی سماجی خدمات دہلی کی تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں. انہوں نے ہی سب سے پہلے دہلی میونسپل قوانین میں تبدیلی و اصلاح کا مطالبہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں دہلی میونسپل کارپوریشن کی تشکیل ہوئی. انگریزوں نے ایک بار تعمیر کے نام پر فصیل بخش شہر کو مسمار کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، جس کی مخالفت میں انہوں نے دلی بچاؤ تحریک چلائی اور انگریزوں کو اس کام سے پیچھے ہٹنا پڑا. پرانی دہلی آصف صاحب کا وطن تھا. ان کا گھر کوچہ سیلان میں تھا. اسی محلے میں مفتی اعظم مولانا کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم دینی و سیاسی رہنماؤں کے گھر تھے. یہیں سے مولانا محمد علی جوہر کا اخبار ہمدرد شائع ہوتا تھا. اجمیری گیٹ سے دہلی دروازے تک پرانے شہر کو نئے شہر سے الگ کرنے والی سڑک آصف علی روڈ دہلی والوں کو ان کی یاد دلاتی رہتی ہے. 1946 عیسوی میں وہ ہندوستان کے پہلے امریکی سفیر بنائے گئے. اقوام متحدہ میں ہندوستان کی نمائندگی کی، اڑیسہ کے گورنر رہے اور نہ جانے کتنے سماجی امور سے وابستہ رہے. وہ آصف صاحب ہی تھے کہ جنہوں نے گاندھی جی کے سامنے تجویز رکھ کر ریلوے اسٹیشنوں سے ہندو پانی اور مسلم پانی کی لعنت کو دور کرایا تھا. 1953 میں آسٹریلیا کے اسپتال میں ان کا انتقال ہوا اور آپ کی تدفین بستی حضرت نظام الدین میں واقع ان کے آبائی قبرستان میں کی گئی.